الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کے سیشنز کے اندر ہم نے ابھی تک تدبر کی اہمیت پر بات کی کہ ہمیں قرآن کے اوپر ڈیپلی ریفلیکٹ کیوں کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اپنے دل اور دماغ کو کنیکشن میں لا کے قرآن کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں. اب آج سے ہم انشاءاللہ جب قرآن کی بات کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ ہم قرآن کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو قرآن بیسیکلی کیا ہے؟ قرآن کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں قاف را حمزہ سے بنا ہے. اس کے بارے میں اسکالرس کے دو پوائنٹ آف ویو ہیں. قاف را حمزہ کے لیے ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں قرأ وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو اکٹھا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر عربی زبان میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قریہ. سنیں قرآن میں آتا ہے قریہ. قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی کو کہتے ہیں. بستی کیا جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کو جمع کر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے بعض اسکالرس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ قاف را قرأ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کلیکٹ، چیزوں کو جمع کر دینا. قرآن کو وہ قرآن کیوں کہتے ہیں قرأ سے؟ اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں تاریخ کو جمع کر دیا گیا ہے، قرآن میں عبرت کو جمع کر دیا گیا ہے، قرآن میں واقعات اور احکامات کو جمع کر دیا گیا ہے. تو ایک اسکالرس کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے. میجورٹی اسکالرس اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کا لفظ قرأ سے ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو ریسائٹ، پڑھنا، ایسی چیز جس کو بار بار دہرایا جائے. تو آپ کے سامنے دونوں اوپینینز آ گئے ہیں. کبھی اگر آپ کو قرأ کا مطلب جمع کرنا ملے تو آپ اس سے انشاءاللہ گھبرائیں گے نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا یہ بھی اصول جو ہے یہ سامنے رکھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اس میں جو پہلا لفظ تھا وہ بھی اسی قاف را حمزہ سے تھا. کیا لفظ تھا وہ؟ اقرا. سورہ علق کی پہلی آیت جو تھی اقرا، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. اقرا اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا. اب رمضان کا مہینہ اور قرآن کا مہینہ اور قرآن کی تلاوت، ہم جانتے ہیں سب انٹر ریلیٹڈ ہیں آپس میں. جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ میجورٹی اسکالرس کے نزدیک، کیونکہ ہم سب خواتین ہیں اور روزے رکھتی ہیں، اور ہمیں جب ہم بہت شوق سے روزے رکھ رہی ہوتی ہیں اور عبادت کر رہی ہوتی ہیں اور ریگولر قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا قرآن مکمل ہو جائے کم سے کم ایک، تو اس میں ہمیں جو ہمارے نارمل سائیکل آتے ہیں، جو ہمارا پیریڈز کا پورشن آتا ہے، اس میں اکثر خواتین کو کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم اس ٹائم میں کیا کریں. لیکن قرآن کا پڑھنا، قرآن جو کلام اللہ ہے، قرآن جس کو آپ اگر شریعت کے اندر دیکھیں تو ہم قرآن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جس کا پڑھنا باعث عبادت ہے. قرآن میرے اور آپ کے لیے جنت کا ایک جی پی ایس ہے. قرآن کو پڑھیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آپ کے اور میرے لیے کھلتا چلا جائے گا. رمضان کے مہینے میں جن دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، روزے کی تو آپ کو قضا کرنی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پیریڈز کے دنوں میں جو نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا آپ کو نہیں کرنی ہوتی. اب اس میں آپ رمضان کے مہینے میں کیا کریں کہ جب آپ کو پیریڈز ہو جائیں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آلریڈی آپ کو حفظ قرآن یاد ہے آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ پوری آیت ایک دفعہ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ اسکالرز اس کی اجازت دیتے ہیں. دوسرا قرآن کا کیا ہے کہ قرآن کو آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ گلوز یوز کر سکتے ہیں، آپ ٹرانسپیرنٹ شیٹ ٹیکسٹ کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں بھی کرتے، بعض دفعہ لوگوں کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے گلوز پہنتے ہوئے، جیسے میں پرسنلی گلوز نہیں پہن کر قرآن پکڑ سکتی، مجھے بہت ہیزیٹیشن ہوتی ہے، میں نہیں کر سکتی. تو اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا جو قرآن ہے، لیٹس سے اگر یہ قرآن ہے تو آپ اس کا پیج پلٹ سکتی ہیں ہاتھ سے پکڑ کے، آپ کا ہاتھ اس کے ٹیکسٹ پر ٹچ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اب جیسے آج کل ہمارے پاس ٹیبلیٹس ہیں، ہمارے پاس فونز ہیں، اسمارٹ فونز ہیں،
اب اسمارٹ فون کے اندر جو آپ کے موبائل ایپ ہوتے ہیں اس کے اندر جو قرآن کا ایپ آتا ہے، آپ یہ بتائیں کیا جب آپ قرآن کا ایپ کھولتے ہیں اور آپ سلائڈ کرتے ہیں اسکرین کے اوپر، تو کیا آپ کا جو ٹچ ہے وہ ڈائریکٹ قرآن کے رسم الخط کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ڈائریکٹ اس کے اوپر نہیں ہوتا، تو اس میں بھی آپ سلائڈ کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ جو پورشن آپ کو قرآن کا یاد ہے، مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو سورہ نبا یاد ہے، آپ میں سے کسی کو سورہ نازیات یاد ہے، کسی کو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بندش نہیں ہے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر اگر پڑھیں گے اما یتساءلون ایک آیت تو آپ اسے بریک کر کے پڑھیں گے اما یتساءلون، نہیں، آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جتنا پورشن آپ کا حفظ ہے آپ اس کو ریوائز کرتے ہی رہیں، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے ایک سورت یاد کی اور آپ نے اس کو ابھی یاد کیا ہے، ایک تو سورت یاد ہوتی ہے نا جو بچپن سے یاد ہوتی ہے، مثال کے طور پہ سورۃ الاخلاص، اگر آپ اور میں 2 سال بھی نہ پڑھیں سورہ اخلاص تو بھی کیا ہمیں یاد رہے گی؟ یاد رہے گی نا، بھولے گی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی کوئی سورت یاد کی ہے، جیسے آپ نے جو ہے وہ سورہ قیامہ یاد کی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے اس کو 5 دن 6 دن ریوائز نہیں کیا تو 5-6 دن کے بعد آپ نے جتنا اچھا اس کو یاد کر لیا تھا وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گی۔ اس صورت میں آپ اپنا ریگولر ذکر کر سکتی ہیں پیریڈز کے دنوں میں، آپ اپنی کثرت سے تسبیح کر سکتی ہیں، آپ جو ہے جو درس لٹریچر ہوتا ہے، جو لیکچرز ہوتے ہیں آپ یہ سن سکتی ہیں، آپ تفاسیر پڑھ سکتی ہیں، آپ اپنا حفظ کیا وہ پورشن جو ہے اس کو بھی ریوائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو قرآن کے پڑھنے کے لیے، قرآن کا حفظ ریوائز کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے جو ہمیں بادر کرتی ہے، لیکن چونکہ علم ہے، اسکالرس کی طرف سے یہ چیز موجود ہے، شریعت کا حصہ ہے، اپنے کان سے گزار لیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے سر کا کور ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو اسکالرس کی اوپینینز مل جاتے ہیں، لیکن اگین بات کیا آتی ہے، کہیں پر شریعت چیزوں کو بالکل واضح کرتی ہے اور کہیں شریعت اجازت دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جس کلچر میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس کلچر میں ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا قرآن پڑھائیں، اسپیسیفکلی قرآن کا علم، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اگر گرامر پڑھا رہا ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو شاید لوگ اتنا بادر نہیں کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن کوئی قرآن کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے، کوئی تجوید پڑھا رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی سورت کی ڈیٹیل بتا رہا ہے، اس صورت میں اگر اس کے سر پر دوپٹہ یا کوئی چادر یا کوئی بھی ہیڈ کورنگ نہیں ہوگی تو ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے نا۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ کی نالج میں یہ بات ہو۔ آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی خاتون بیٹھی ہیں اور قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کا سر نہیں ڈھکا ہوا، اب آپ کا اور میرا مزاج ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی اور میری نالج میں یہ بات رہے۔ آپ کو بتا اس لیے دیا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے سر پر دوپٹہ رکھنا جو ہے وہ حجت نہیں ہے، آپ اس کے بغیر بھی تلاوت کر سکتی ہیں، آپ کر لیتی ہیں، آپ کا ایک ادب کا معاملہ ہے قرآن کے ساتھ، آپ کا پروٹوکال ہے، آپ اس کو ضرور فالو کیجیے۔ جی ایگزیکٹلی، بالکل، جی ہاں۔ دیکھیے اگر مثال کے طور پر پیریڈس کے دنوں میں جب میں یہاں پر آ رہی ہوں، جب مجھے پیریڈز ہوں گے تو کیا میں آپ کو پڑھانے نہیں آؤں گی؟ آف کورس ایسا نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے پڑھانے کے لیے تو خاص اجازت ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے تو اتنی بھی اجازت ہوتی ہے، جو بچیاں ریگولر کہیں پر بیچلرز کی ڈگری اسلامک اسٹڈیز میں لے رہی ہوتی ہیں یا کہیں حفظ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو تو ریگولر حفظ کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ حفظ اپنا ذرا سا بھی ریوائز نہ کرے تو ان کے تو ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ تو وہاں پر ٹیچرز اور اسٹوڈینٹس دونوں اسی کنٹینیوٹی سے پیریڈس کے دنوں میں بھی اپنا حفظ آگے سے آگے جاری رکھتے ہیں، اپنی تلاوت جاری رکھتے ہیں، جیسے کہ وہ اپنے ریگولر روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی بالکل اجازت ہے۔ تو پڑھنے پڑھانے کے لیے جتنا پورشن قرآن کا آپ کو لگتا ہے آپ نے یاد کیا ہے، اور اگر آپ نے پیریڈس میں اس کو ریوائز نہ کیا تو وہ آپ کو بھول جائے گا، تو آپ بھی اس کو ریوائز کر سکتی ہیں، آپ بھی اسی استاد اور شاگرد کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا چلیں الحمدللہ۔ اب یہ چیز بتاتی کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا اور میرا ریلیشن شپ ون آف سچویشن والا نہیں ہے، کبھی کبھار والا نہیں ہے، اس لیے آپ کو اتنی دین کی آسانیاں ملتی ہیں۔ لیکن جو چیزیں آپ نے سنی ہیں، میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ جب ہم بندگی پر بات کریں، اللہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بات کریں، اس وقت تھوڑا سا ہم طہارت پر بھی بات کر لیں۔ لیکن ایک بالکل بیسک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، آپ کو پتا ہے نا کہ ایک آپ کو پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے جو آپ حالت جنابت میں ہوتے ہیں، جیسے آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ ہوا ہے، اس صورت میں آپ کو جنابت کی حالت ہو جاتی ہے، آپ کو غسل کر کے پاک ہونا ہوتا ہے، ٹھیک؟ اس صورت میں بھی جنبی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے یا قرآن کو چھوئے۔ اب یہ جنابت جو کہ آپ کو سیکشل ریلیشن شپ کے بعد ہوئی،
اور ایک جنابت، حالت ناپاکی جو آپ کو پیریڈز کے دنوں میں ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے ان دنوں میں؟ ناپاکی تو دونوں ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جو حالت جنابت ہے سیکشل ریلیشن شپ کے بعد والی، اب اس سے کتنی جلدی آپ پاک ہو جاتی ہیں، اٹس یور چوائس. یہ آپ کے پاس ہے نا. آپ جتنی جلدی غسل کر لیں گے آپ پاک ہو جائیں گے. آپ جتنا ڈیلے کریں گے آپ ناپاکی کی حالت میں رہیں گے. جو پیریڈز والی جنابت ہے، ناپاکی ہے، وہ آپ اور میں اس میں باؤنڈ ہیں کہ ہم ایک سائیکل کو پورا کریں، جس سائیکل کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس دوران میں نماز سے دور رہنا ہے یا روزے سے دور رہنا ہے. وہ آپ کے میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ والی جنابت جو ہوتی ہے، یہ ناپاکی جو ہوتی ہے، یہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے سیکشل ریلیشن شپ کے بعد والی جنابت سے. تو جب آپ ہمیں اپنا ذہن کلیئر رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کو آپ زندگی میں سے آن اے ریگولر بیسس بہت لمبے ٹائم کے لیے اومٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہر عورت کی زندگی میں ہر مہینے کے 5 سے 6 دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو قرآن سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتی ہے. ہم بالکل ڈیٹیچ کر لیتے ہیں. وہ اس لیے ہم ڈیٹیچ کرتے ہیں کہ باقی مہینے میں بھی ہم باقی 25 دنوں میں کون سا ریگولر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ. ہم تو کبھی کبھار قرآن کھولتے ہیں. کیا کھولتے ہیں قرآن؟ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں. جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں. جب کوئی بات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم قرآن کھولتے ہیں. کسی کو کوئی بیماری لگ جائے تو ماں باپ جو ہے اگر خدا نخواستہ اولاد کو بیماری لگ گئی تو ماں باپ قرآن کھول لیتے ہیں. یا کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کھولتا ہے. جبکہ قرآن آپ کی اور میری زندگی میں 24/7 رہنا چاہیے. اور مجھے اب آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسا رہنا چاہیے اور کیسے آپ اور میں واکنگ قرآن کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں کافی تفصیل سے بات کر لی کہ کیسے صحابہ اور صحابہ کے بعد کی جنریشنز جو تھیں وہ چلتا پھرتا قرآن ہوا کرتے تھے. اس چیز کی ضرورت ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اکثر خواتین کبھی بات کرتے ہوئے جذبات میں کہہ دیتی ہیں کہ میں تو قرآن کے لیے جان دے سکتی ہوں، میں اسلام کے لیے جان دے سکتی ہوں. لیکن جان بعد میں دیجیے گا، پہلے آپ اسلام کے ساتھ زندہ رہنا سکھا دیں اور سیکھ لیں. آپ اسلام کے مطابق زندہ رہیے، آپ اسلام کے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریے. یہ زیادہ آسان ہے، ورنہ تو بہت آسان ہے. ورنہ میں کیا ہے، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر آپ کی روح جو ہے وہ اوپر فلائی کر جائے گی اور زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا. قرآن کے لیے مرنا نہیں، قرآن کے لیے جینا سیکھیے. یہ اپنا سلوگن بنائیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں آپ کو قرآن کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا جو ہے یہ آسان بن جائے گا. اور یہ قرآن جس کو مجھے اور آپ کو ایسا بتا دیا گیا ہے اور ایسا پورٹری کر دیا گیا ہے کہ شاید یہ صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس قرآن کو اصول الفقہ کے اندر کتاب الکلیات کہا جاتا ہے، بک آف پرنسپل، بک آف یونیورسل پرنسپلس. کتاب الکلیات یعنی اس کے اندر ہر چیز کا علم ہے. آپ کون سی سائنس ہے جو اس سے نہیں جان سکتے، آپ کون سی سائیکائٹری کی چیز ہے جو اس سے نہیں سمجھ سکتے، آپ کون سی کاؤنسلنگ کا فیکٹر ہے جو اس سے نہیں ڈیرائیو کر سکتے، آپ کون سی جیولوجی کی آج کی ریسرچ ہے جو آپ اس سے نہیں سمجھ سکتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد میں لوگوں کو جو بھیجا ہے جو اسکالرس کی شکل میں آئے اور جنہوں نے یہ ٹرمینالوجیز ہمارے سامنے رکھی، اس کے اندر بڑا پروفاؤنڈ مفہوم ہے. آپ سوچیں کتاب الکلیات کہنا، کلیات مطلب ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ایسے مسلمانوں کی ہے جو کہ اس کے اندر آج بھی سائنس ایمبیڈڈ ہے، اس کو نکال کر اس کو انفر کر کے دنیا کے سامنے لے کر آئے. چاہے وہ فائنانس کی سائنس ہے، چاہے وہ جیولوجی کی سائنس ہے، چاہے وہ کیمسٹری کی سائنس ہے، چاہے وہ فزکس کی سائنس ہے، چاہے وہ سائیکالوجی کی سائنس ہے. آج کی سائیکالوجی کو اسلام کے ساتھ اگر جوڑ دیا جائے تو جو سیشنز سائیکالوجی کے یا سائیکائٹری کے سیشنز جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایڈوانسمنٹ اور اس کے اندر امپروومنٹ 90% آ سکتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو کبھی کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، میں نے ایک پہلے بھی یہ بات شاید آپ لوگوں سے پوچھی تھی اور میں یہ بات اس لیے پوچھتی ہوں کہ میجورٹی خواتین کو آج کل جو ہے یا تو خود جانا پڑتا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکائٹرسٹ کے پاس، یا اپنے بچوں کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ میری بات نہیں سنتا، شاید اس کے اوپر کوئی سائیکالوجیکل امپیکٹ ہو گیا ہے، تو آپ ذرا کچھ سیشنز کر کے اس کا علاج کر دیجیے. ہماری ساری سائیکالوجی اس قرآن کے اندر موجود ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ایسی ماں کی ضرورت ہے کہ جو اس سائیکالوجی کو سمجھے کہ آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کو آج کے دور میں ان چیلنجز میں کیسے اللہ کا بندہ بنانا ہے، کیسے قرآن سے جوڑنا ہے، کہاں قرآن کی گنجائش نکلتی ہے جو میں نے اس کو دینی ہے اور کہاں قرآن کی گنجائش نہیں نکلتی جس سے میں نے اس کو روکنا ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس قرآن کی سائیکالوجی کو سمجھ سکیں.
اور یہ جو کتاب الکلیات اس کو کہا گیا ہے، اس کو بہترین طریقے سے سب سے پہلے مفسر نے بیان کر دیا کہ کیسے اس کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ قرآن کے سب سے پہلے مفسر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے پہلے مفسر تھے، جنہوں نے قرآن کو ایکسپلین بھی کیا، قرآن کو بتایا بھی، اور قرآن کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا کہ قرآن کو کس طرح سے، کس ماحول میں، کس طرح سے اس پر حکم مانا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد صحابہ جنہوں نے بہترین ایکسپلینیشن کی، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھا اور بہترین طریقے سے قرآن پر عمل کیا۔ اب انشاءاللہ انہی کی تعلیمات کی روشنی میں، انہی کی ریسرچ کے اندر، اور ان کے بعد کے جو سلف صالحین آئے۔ سلف صالحین کا نام آپ نے سنا؟ ہم یوزلی سلف صالحین کا جب نام سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ایک ٹرم، ایک اسکول آف تھاٹ ہے سلفیز کا، یہ تو سنا ہوگا۔ جب میں سلف صالحین کہوں تو میں وہ سلفی اسکول آف تھاٹ نہیں کہہ رہی ہوں۔ آج سے 700 ایئرس پہلے کے جتنے بھی اسکالرس تھے ان سب کو ان جنرل سلف صالحین کہا جاتا ہے، یعنی تبع تابعین کے بعد جو جنریشن آئی ان سب کو سلف صالحین کے اندر لیا جاتا ہے۔ یہ جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، ہم اس کی بات اس وقت نہیں کر رہے۔ تو جب میں سلف صالحین کا نام لوں گی تو آپ کے وہ کلاسیکل اسکالرس ہیں جو تبع تابعین سے شروع ہوتے ہیں اور تقریباً 700 سینچریز تک جو ہے جن کا کام چلتا ہے۔ انہی کی روشنی میں انشاءاللہ اور انہی کی تفاسیر کی روشنی میں اسی ایکسپلینیشن کے اندر ہم اس چیز کو سمجھنا شروع کریں گے کہ ہم نے کیسے قرآن کو اپنے ساتھ ڈے ٹو ڈے لائف میں انگیج کرنا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ابھی ارادہ کیا کہ میں قرآن پڑھوں گی، تو آپ سب سے پہلا کام کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ مصحف لے کے بیٹھتی ہیں، پھر کیا کرتی ہیں؟ کیا پڑھتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ باللہ کو ایک ٹرم بھی کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے اس طرح؟ تعوذ۔ کون بول رہی ہے؟ شاباش۔ تعوذ نہیں ہے، ہم اردو میں تعوذ کہتے ہیں، اگر آپ نے عربی میں بولنا ہے تو اٹس تعوذ۔ ہاں اتنا مشکل ہو جائے گا بولنا، تو آسان سی بات ہے، آپ اعوذ باللہ ہی کہتے ہیں، لیکن سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ تعوذ لفظ نہیں ہے، تعوذ لفظ ہے۔ آپ میں سے کتنوں نے عربی گرامر پڑھی؟ چلیے ہاں، آپ کو تو آتے نہیں اٹھ رہا، اس لیے کہ میں جانتی ہوں عربی کی ٹیچر بیٹھی ہیں ہمارے برابر میں۔ اصل میں عربی زبان کے اندر دیکھیں جو الفاظ بنتے ہیں ان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ سرٹن پیٹرن پر ہوتی ہے۔ جیسے آپ اردو میں تو الفاظ بناتے ہیں حروف تہجی سے، آپ انگریزی میں الفاظ بناتے ہیں الفابیٹ سے، لیٹر سے۔ عربی زبان میں ایک لفظ بنتا ہے تو اس کے اندر سرٹن کچھ لیٹر ہوتے ہیں جو اس کا اسپیسیفک سمجھ لیں کرسٹ ہوتے ہیں۔ جیسے پھل آپ کھاتے ہیں تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ شریفہ کھائیں تو سب سے زیادہ کیا چیز آپ کو بادر کرتی ہے؟ اس کے بیج۔ تو جیسے پھلوں کے اندر بیج ہوتے ہیں اور وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، ایسے یوں سمجھے عربی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں ہر لفظ کا ایک اپنا بیج ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ ہوگا آپ کے پاس مثال کے طور پر چلے ایک روٹ ورڈ ہوگا، یہ جو بیج ہے یہ روٹ ورڈ کی طرح ہوتے ہیں، زیادہ تر 3 لیٹر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 4 لیٹر بھی آتے ہیں۔ جیسے ایک روٹ ورڈ ہے عین لام میم، عین لام میم سے اردو سے آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ علم آتا ہے۔ اسی سے بنا ہے تعلیم، اسی سے بنا ہے معلم، اسی سے بنا ہے علامہ۔ تو یہ مختلف آپ کو فارمز ملتے ہیں۔ جب آپ کو کہا کہ تعوذ لفظ نہیں ہے، اس کا ایک سرٹن پیٹرن ہے، یہ تعوذ ہے تفاعل کے وزن کے اوپر۔ جس کو گرامر سمجھ آتی ہے وہ سن لے گا، جس کو نہیں سمجھ آتی سمجھ لیں میں نے فرینچ بولی ہے، صحیح ہے؟ فرینچ سن کر آتی ہے، مجھے تو فرینچ سمجھ نہیں آتی ہے تو میں تو اس کو زیادہ نوٹس نہیں کرے گی، لیکن اگر ٹرم سیکھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لیے اگر کوئی ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے تعوذ، واو کے اوپر پیش اور آگے زال ہے جس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو زال۔ یہ زال ہوتا ہے کہ زال ہوتا ہے؟ نرمی سے پڑھا جانے والا لفظ ہوتا ہے، تعوذ ہے یہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا، ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اعوذ باللہ کے لیے استعاذہ کا لفظ سنا یا نہیں سنا؟ سنا؟ چلے جنہوں نے سنا ہے وہ اس کو مزید سن لیں، جنہوں نے نہیں سنا سمجھیں آپ کے لیے ایک پہلی چیز ہے۔ یہ بتائیں جب آپ 1 سال کی تھیں، آپ کو یاد ہے آپ 1 سال کی کب تھی؟ مجھے بھی نہیں یاد۔ چلیں جب ہم 1 سال کے تھے اور کوئی اس وقت ہم سے کہتا کہ بیٹا 2 کا ٹیبل سناؤ، تو آپ سنا پاتے؟ نہیں سنا پاتی نا؟
اب اگر آپ سے کوئی کہہ بیٹا ٹیک 2 کا ٹیبل سنا تو آپ سنا دیں گی؟ آنکھیں بند کر کے سنا دیں گی، سوتے ہوئے سنا دیں گی، آدھے نیند میں اور آدھے جاگتے ہوئے سنا دیں گی. اسی طرح سے جب کوئی ٹرم آپ پہلی دفعہ سنتی ہیں تو وہ آپ کو اتنی ایلین لگتی ہے جتنا آپ کو 1 سال کی عمر میں 2 کا ٹیبل ایلین لگتا تھا. تو اگر آج آپ کو استعاذہ کی ٹرم فرسٹ ٹائم میں ایلین لگ رہی ہے، اگر آپ قرآن کی کلاسز میں جاتی رہیں گی، اگر آپ قرآن سنتی اور سمجھتی رہیں گی، تو تھوڑے دنوں بعد آپ کے لیے بھی یہ اتنی نارمل چیز ہو جائے گی جیسے کہ 2 کا ٹیبل ہوتا ہے. صحیح. استعاذہ کی ٹرم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا. اگین اس کا روٹ ورڈ بھی عین واو دال ہی ہے. اچھا، یہ پناہ طلب کرنا ایک میننگ ہے اعوذ باللہ کا، تعوذ کا، پناہ طلب کرنا. کسی سے کسی کی حفاظت میں آ جانا. ایک میننگ کیا ہوگا اعوذ باللہ کا؟ کسی سے ریکویسٹ کرنا. یہ دونوں مفہوم تعوذ میں موجود ہیں. ایک، کسی سے ریکویسٹ کرنا، درخواست کرنا، التجا کرنا. 2، کسی کی حفاظت میں، کسی کی سیکیورٹی میں آ جانا. اب آپ کو دیکھیں، جب آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں 90% آپ ریکویسٹ اس سے کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ہے نا؟ آپ اپنی بیٹی کو ریکویسٹ کریں گے، دیکھو بیٹا تم نانی کے ساتھ، دادی کے ساتھ اس سے میں بات نہیں کیا کرو. اب یہ کیوں سے ریکویسٹ کرتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ آپ کی بات مانے گی. تو آپ التجا، ریکویسٹ، درخواست اس سے کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. جب بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اگر آپ تعوذ کا ایک معنی یہ دیکھیں ریکویسٹ کرنا، تو اس میں آٹومیٹیکلی اللہ کے ساتھ بندے کا اٹیچمنٹ کیسے ہو گیا؟ تھرو ایکسپیکٹیشنز. دوسرا میننگ کیا تھا تعوذ کا؟ کسی کی سیکیورٹی میں آ جانا، کسی کی پناہ طلب کرنا. اب یوزلی سمپل بچوں کو جب بتاتے ہیں، بچے کہتے ہیں اماں اعوذ باللہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی کی پناہ، اللہ کی پناہ طلب کرنا. اب بچہ شکل نہیں رہا، پناہ طلب کرنا. ایک تو آج کل کے بچوں کی اردو کی ووکیبلری زیرو. آپ کے پناہ طلب کرنا وہ کیا ہوتا ہے؟ کون سی بلا ہوتی ہے؟ کون سا کارٹون ہوتا ہے پناہ طلب کرنا؟ تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. پناہ طلب کرنا، اب آپ کو میں نے یہ 2 طریقے بتا دیے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے ایکسپلین کر سکتی ہیں. ایک، کسی سے ریکویسٹ کرنا، اور ریکویسٹ اس سے کی جاتی ہے جس سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. دوسرا، یہ جو آپ کسی کی حفاظت میں آ رہے ہیں، یہ آپ کا لیول آف ٹرسٹ بڑھ گیا جبھی آپ اس کی حفاظت میں جانے کو تیار ہو گئے. آپ ریکویسٹ کسی سے کرتے ہیں، اور جب اسی ریکویسٹ کرنے والے سے آپ کا لیول آف ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے، اب آپ کہتے ہیں اب میں تمہاری سیکیورٹی میں آنے کو تیار ہوں، اب میں لیٹ سے اب تو میری حفاظت کر سکتی ہو یا کر سکتے ہو. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مصحف ہاتھ میں پکڑتے ہی آپ کو اور مجھے اپنے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں باندھ لیا. جیسے ہی آپ نے تعوذ پڑھا، اللہ نے آپ کو ایک ریلیشن شپ میں باندھ لیا. اور وہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ لیول آف کانفیڈینس کا اور لیول آف ٹرسٹ کا، کہ اللہ میں آپ ہی سے ساری ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہوں، اور میں آپ ہی کے ساتھ جو ہے اپنا کانفیڈینس کا لیول بالکل ہائی رکھوں گی جب بھی آپ کی پناہ میں آ رہی ہوں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس تعوذ میں سکھائی ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ حکم کہاں سے ڈیرائیو کیا گیا کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھا جائے. سورۃ النحل کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، قرأت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لو. کس سے؟ شیطان رجیم سے. اچھا، اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے، اب میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس پر فوکس کریں. اس میں ایک لفظ آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ، تو تم پناہ طلب کر لو. یہ بتائیں، ایک جملہ میں بولتی ہوں میں نے کھایا، ٹھیک، ایک جملہ میں بول رہی ہوں تم کھاؤ، کیا ان دونوں میں فرق ہے؟ فرق ہے. میں نے کھایا، تم کھاؤ. یہ بتائیں حکم پہلے والے جملے میں یا دوسرے والے جملے میں؟ دوسرے والے جملے میں حکم ہے. جب اللہ نے کہا تو تم پناہ طلب کرو، فاستعذ، تو اس میں کیا آ گیا؟ حکم آ گیا. صحیح. قرآن کے اندر آپ کو فریزز بھی ملتے ہیں، جملے بھی ملتے ہیں، آپ کو قرآن میں ناؤن بھی ملتے ہیں، آپ کو قرآن میں وربز بھی ملتے ہیں، اور آپ کو قرآن میں کمانڈز بھی ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کمانڈز دی ہیں کئی طرح سے.
مثال کے طور پر جب کسی کام سے روکا تو حکم دیا، جب کسی کام کے کرنے کا کہا تو حکم دیا. اور آپ اور میں بھی ایک طرح سے کمانڈ کے انداز میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتی ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ تو دے ہمیں. ایک طرح سے آپ اللہ کو کمانڈ کر رہی ہیں. یہ سب چیزیں اس انداز میں قرآن کے اندر کمانڈ فارم میں آتی ہیں، یعنی آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں. اچھا، کمانڈ دو طرح کی ہوتی ہے. قرآن میں آپ کو سب فعل امر ملیں گے، کمانڈ ملے گی. کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کی کمانڈ جو ہے وہ واجب ہے، یہاں کی کمانڈ جو ہے وہ پسندیدہ ہے، کر لی جائے تو اچھا ہے، نہ کی جائے تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہوگا. یہی معاملہ احادیث پر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ لوگ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور مغرب کی اذان ہوتی ہے تو آپ وہاں جا کر محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب کی اذان مکمل ہوتی ہے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ فوراً فرض سے پہلے 2 رکعت کی نیت کر لیتے ہیں. دیکھتی ہیں نا، 2 رکعت پڑھتے ہیں. یوزلی پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ مغرب کی نماز 3 فرض سے شروع کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پہلی مرتبہ گیا ہو تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، ابھی تو جماعت کھڑی نہیں ہوئی، تو یہ اذان اور جماعت کے درمیان میں کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعت ادا کرو. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، تو اس میں کمانڈ آئی ہے عربی کے اندر. آپ نے فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعت ادا کرو. کیا یہ حکم ہے؟ نہیں. جب ہم سن رہے ہیں ادا کرو تو حکم ہے، صحیح. اب ایک حکم آپ کو میں نے حدیث سے بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت ادا کرو، اور ایک حکم آپ کے سامنے قرآن کا یہ آ رہا ہے فاستعذ، اللہ کی پناہ طلب کرو. دونوں حکم ہیں. کون بتائے گا مجھے اور آپ کو کہ کہاں پر حکم واجب ہے اور کہاں حکم پریفریبل ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، کیا جائے اچھی بات ہے، نہ کیا جائے گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جب حرم جا کے 2 رکعت کسی کو مغرب سے پہلے پڑھتے ہوئے دیکھے اور کسی سے پوچھنے پر اس کو پتا چلے کہ ہاں اللہ کے رسول کو یہ 2 رکعت پسند تھے اور آپ نے اس کی تاکید کی کہ یہ 2 رکعت پڑھو، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے میری اما نے تو مجھے سکھائی نہیں، پاکستان میں تو مولوی سکھاتے نہیں. ایک تو ہم فوراً مولویوں کو بلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے ہماری مشین گنز تیار ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کس کی طرف پوائنٹ کریں. ہمارے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے نا. تو یہ خیال اسی وقت آئے گا جب علم کی کمی ہوگی. علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن اور احادیث میں 2 طرح کا حکم آتا ہے. ایک حکم جو بہرحال آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، ایک حکم جس کو آپ جو ماننا ہی ماننا ہے واجب کی کیٹیگری میں آتا ہے. ایک حکم جو کہ پسندیدہ ہے، کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا. جو مغرب سے پہلے، مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعت ہیں، وہ ایسا حکم ہے جو کر لیا جائے تو نیکی اور ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے. سمجھ لگے؟ تو اس کو کہتے ہیں امر مستحب. مستحب پسندیدہ سے، ایسا حکم ہے جو پسندیدہ ہے، کیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تو بھی اٹس اوکے. اب یہ جو یہاں حکم آیا فاستعذ کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرو، اس کو کہتے ہیں امر للوجوب. یعنی کیا ہے؟ یہ امر واجب ہے. جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں گی تو آپ کو ضرور تعوذ پڑھنا ہے. اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے بتایا، یہ ہمیں صحابہ کے عمل نے بتایا، یہ ہمیں تابعین اور تبع تابعین کے عمل نے بتایا کہ وہ جب قرآن پڑھنا شروع کیا کرتے تھے تو وہ اسی طرح سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے. جو پسندیدہ ہے وہ ہے امر للمستحب، اور جو امر واجب ہے وہ ہے امر للوجوب. اب آپ نے ایک اور سوال چھیڑ دیا. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت الفاظ کے ساتھ آپ جس وقت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ اکبر کیجیے. آپ کو پتا ہے کیوں کھڑے تھے؟ مثال کے طور پہ اذان مکمل ہوئی، ابھی آپ کی اقامت نہیں کی گئی. اقامت پتہ ہے نا کیا ہوتی؟ جماعت کھڑے ہونے سے پہلے کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں، اس کو اقامت کہتے ہیں. اقامت ابھی نہیں کہی گئی، فرض آپ نے اذان صرف سنی ہے، فرض شروع نہیں ہوئے. آپ کھڑی ہوئی، کس نیت سے کھڑی ہوئی؟ آپ کھڑی ہوئی، ہاں آپ کھڑی ہوئی، نیت آپ کی تھی کہ آپ نے 2 رکعت پڑھنا ہے.
تو اس کے لیے آپ کو الفاظ کچھ دہرانے کی ضرورت ہے. گھر میں آپ جب وضو کرنے کے لیے جی ہاں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو مغرب کی فرض سے پہلے کے 2 رکعت ہیں کہ آپ کسی بھی وقت جو ہیں چاہے مسجد میں ہو چاہے جماعت کے ساتھ ہو چاہے اپنے گھر میں ہوں آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. نیت کے لیے الفاظ نہیں ہوتے, نیت دل کے ارادے کا نام. جی پہلے جی آپ جس وقت بھی اگر آپ گھر میں ہیں دیکھیں اگر آپ مسجد میں ہیں تو پھر تو ظاہر بات ہے آپ کو فوراً کرنا ہے بیکاز جماعت کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ گھر میں ہیں تو ہم خواتین یوزلی اذان ختم ہونے کے فوراً بعد تو نہیں کھڑے ہو جاتے. کبھی کبھی آپ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو اذان کی آواز نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کے شیشے دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں, آپ کو اذان کی آواز نہیں آ رہی, آپ ٹائم فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اذان ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں, آپ جس وقت جائے نماز پر کھڑی ہوں گی آپ جس وقت اپنی نماز شروع کرنے لگیں گی آپ فرض سے پہلے 2 رکعت یہ پڑھ سکتے ہیں. مستحب ہے, پسندیدہ ہے. ٹھیک. اچھا اب جہاں تک تعوذ کی بات ہے تو تعوذ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے پہلے نہیں پڑھا. اس کے علاوہ بھی بعض ایسے مواقع ملتے ہیں جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ پر حملہ نہ کرے. مثال کے طور پر لباس بدلتے ہوئے تعوذ پڑھنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. آپ کو پتا ہے بیت الخلاء جاتے ہوئے جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے. آپ جو دعا مانگتے ہیں اس میں آپ جنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ بھی ایک تعوذ پڑھنے کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا گیا ہے. بازار میں داخل ہوتے ہوئے آپ اس وقت بھی اللہ کی پناہ طلب کر سکتے ہیں. آپ کو اور مجھے سورہ مومنون میں ان جنرل اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کی بار بار تلقین کرتے ہوئے کئی دعائیں سکھائی ہیں. سورہ مومنون میں آتا ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ سے ہم ہر طرح کی پناہ میں آ جاتے ہیں, اللہ کی سیکورٹی میں آ جاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں وسوسوں سے بہکائے یا ہمیں جو ہے وہ گمراہ کر دے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت اہم موقع پر تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے جس کا شکار ہم سب خواتین کثرت سے ہوتی ہیں. غصے کے وقت. شاباش. جب غصہ آئے اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھ لیا کیجیے. اور شیطان سے جو زندگی بھر بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یاد رکھیں وہی انسان آخری وقت پر جو آخری فریکشن آف سیکنڈ ہوتا ہے اس کا اس دنیا کے اندر اس موقع پر وہ شیطان سے بچ سکتا ہے. آپ جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں کچھ دعائیں سکھائی ہیں. معلوم ہے نا, جیسے کچھ دعائیں جیسے آپ جب 2 سجدوں کے بعد جس رکعت میں آپ کو سلام پھیرنا ہوتا ہے آپ بیٹھتی ہیں تشہد کے لیے تو آپ التحیات پڑھتی ہیں, درود پڑھتی ہیں, درود ابراہیمی. اس کے بعد آپ دعا پڑھتی ہیں رب اجعلنی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ دعائیں سکھائی ہیں جو آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں جو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. پھر کچھ دعائیں آتی ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح دعا آتی ہے آپ سب کو مجھے امید ہے کہ یاد ہوگی. اللہم انی اعوذ بک, اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کس سے؟ من عذاب القبر, قبر کے عذاب سے, ومن عذاب جہنم اور جہنم کے عذاب سے, ومن فتنۃ المحیا والممات, زندگیوں کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے, ومن شر فتنۃ مسیح الدجال, اور مسیح دجال کے فتنے سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. زندگی کا فتنہ بھی سمجھ آتا ہے آپ کو اور مجھے, مسیح دجال کا فتنہ بھی سمجھ آتا ہے, قبر اور عذاب کا بھی معاملہ سمجھ آتا ہے. موت کا فتنہ کیا ہے؟ موت کا فتنہ احادیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جس وقت انسان ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے, ہم سب پر یہ وقت آتا ہے کہ ہمیں ایک فریکشن آف سیکنڈ ایسا ملتا ہے اس دنیا کے اندر جس میں غیب کے پردے بھی اٹھ جاتے ہیں اور سائملٹینیسلی آپ کو دنیا بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جس کے لیے احادیث میں مفہوم آتا ہے کہ وہ وقت جس میں ایک طرف مرنے والا ملک الموت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ملک الموت کے ساتھ آنے والے کثیر فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور دوسری طرف وہی انسان اپنے روتے ہوئے رشتے داروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ فریکشن آف سیکنڈ اسی وقت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس وقت کے فتنے سے. اس وقت کا فتنہ کیا ہے
کہ شیطان آپ کو اور مجھے اس موقع کے اوپر بھی بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے. احادیث کے اندر اسکالرز نے اس کو موت کا امتحان کہا ہے، ٹیسٹ آف ڈیتھ کہا ہے. دیکھیں جو شیطان ہے یہ ہمیں ساری زندگی بہکانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہ جب ہم مثال کے طور پہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کبھی شیطان ہماری زندگی میں نہیں آتا. شیطان جس طرح سے کسی 16 سال کے بچے کو ٹریپ کر سکتا ہے، کسی 18 سال کی بچی کو ٹریپ کر سکتا ہے، اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ 70 سال کے انکل اور آنٹی کو بھی ٹریپ کر سکتا ہے. شیطان کسی بھی وقت اپنا موقع جانے نہیں دیتا. اسی طرح سے مرنے والا جس وقت اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اس موقع کے اوپر بھی شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ جیسے میں نے تھرو آؤٹ اس بندے کو اللہ کی فرما برداری سے ہٹانے کی کوشش کی، اس وقت میں اس موقع کو ضائع نہ ہونے دوں، اس موقع پر بھی میں اپنا چانس اویل کر جاؤں. کیوں شیطان کے لیے بہت اہم موقع ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب یو آر ڈائنگ، دس از ہز لاسٹ چانس کہ وہ آپ کے اوپر اٹیک کرے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے موقع کے اوپر احادیث میں آتا ہے کہ جس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اس کے سامنے شیطان اس کے اپنے کسی رشتہ دار کی شکل میں آتا ہے جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اس انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ دار میرا اس دنیا سے جا چکا ہے. شیطان اس رشتہ دار کی شکل میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھو، مثال کے طور پر اس کا نام لیتا ہے، کہتا ہے دیکھو عائشہ، ہم نے زندگی بھر تک جو سوچا کہ ہم اسلام کو سچا دین سمجھتے رہے، میں غیب سے آیا ہوں اور غیب کے اندر اصل دین اسلام نہیں ہے. یعنی آخری موقع پر بھی یہ شک ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے. کہتا ہے وہاں کا دین اسلام نہیں ہے، وہاں کا دین کچھ اور ہے. اور یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کے پاس سپلٹ سیکنڈ کا صرف چوائس ہوتی ہے کہ وہ شیطان کی بات مانے یا وہ کلمہ پڑھ لے. سپلٹ سیکنڈ کی انسان کے پاس جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے. اب چیلنج کیا ہے انسان کے پاس؟ جس انسان نے آلریڈی زندگی اسلام کے اوپر شک کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر مسٹرسٹ کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آبسلیٹ سمجھتے ہوئے گزاری ہوگی. آپ سوچیں اس کے سامنے شیطان یہ کہتا ہوا آ جائے جبکہ اس کا آخری وقت ہو، تو کیا وہ شیطان کی بات مانے گا یا کلمہ پڑے گا؟ وہ شیطان کی بات مانے گا. اس لیے کہ ساری زندگی جو اس کا تھاٹ پیٹرن چلا تھا وہ اسی کی تقویت اس کو شیطان کے اس اسٹیٹمنٹ سے مل جائے گی کہ ہاں اس کا مطلب ہے میں صحیح سمجھتا تھا، آئی واز رائٹ کہ یہ اسلام سچا دین نہیں ہے. دیکھو باہر سے آ کر بھی، غیب سے آ کر بھی، ان سین ورلڈ سے آ کر بھی اس میرے رشتہ دار نے مجھے حقیقت بتا دی. یاد رکھیں اس موقع کے اوپر بھی صحابہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی کریڈیبلٹی نہیں لے سکتا کہ میں اس پر ثابت قدم رہ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، یثبت اللہ، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے کس کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، جنہوں نے نہ صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوتا ہے بلکہ اس کلمے کی امپلیکیشن اپنی زندگی میں رکھی ہوتی ہے.